اب اس ٹک ٹک کا کیا کام ہے؟ وہ جو اندر ہو رہی ہے اس ٹک ٹک کا کام ہے کہ خون کو آگے دھکیلنا، پھر آگے دھکیلنا، نس نس میں پہنچانا، پھر خون واپس آ جاتا ہے دل میں، پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں۔ اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے لوح میں چلا جاتا ہے۔ اب جب تک لوح کو نکالو گے نہیں اللہ اللہ اس جسم سے نکلے گا نہیں۔ جب اللہ اللہ نس نس میں چلا گیا اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سعدی سلطان لوہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا اثر ہے نا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی شہر نے بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ جب زہد و پارسا کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کی کتاب میں وہ نیکی درج ہو جاتی ہے، لیکن اس نیکی کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں علم باطن کام آتا ہے، لیکن وہاں صرف زہد ہے، علم باطن نہیں ہے۔ پھر نیکی کری، پھر وہ کتاب میں لکھی گئی اور تھوڑا سا تکبر دل میں آ گیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کتاب نیکیوں سے بھر گئی، ادھر وہ دل تکبر سے بھر گیا۔ جب تکبر سے بھر گیا تو اس کے دوست بھی ہیں، بخل ہے، حسد ہے، ہرس ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس زائد پہ نظر پڑی تو وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، فعلیں تو فرشتوں کا کام ہے۔ اس نے دل کو دیکھا، جب دل کو دیکھا تو وہ تکبر سے بھرا ہوا بالکل سیاہ پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ ادھر وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے وہ عمل اکثیر اسم ذات کا نسخہ حاصل کر لیا۔ جب کوئی گنہگار گناہ کرتا ہے تو اس کی کتاب پر بھی گناہ لکھا گیا تو اس کے دل پہ بھی ایک دبا لگا دیا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ اس کی کتاب بھی گناہوں سے بھر گئی اور دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا۔ اب اس نے وہ عمل اکثیر اللہ کا سیکھ لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے۔ اس نے اللہ اللہ شروع کر دی، جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف شفاف ہو گیا۔ جب صاف شفاف ہو گیا وہ کتاب کو صحیح نہیں کر سکا، لیکن اپنے دل کو اس نے صاف کر لیا۔ پھر رب نے کبھی اس کو بھی دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا، جب دل کو دیکھا تو اس پہ مہربان ہو گیا۔ جب اس پہ مہربان ہو گیا تو وہ فائل لکھی کی لکھی رہ گئی۔ اور جب کوئی شخص اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی غنی ہے اور اس کا دل بھی غنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ اللہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور وہ بھی سخی ہو جاتا ہے۔
جب وہ سخی ہو جاتا ہے تو کسی ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کنجوس عابد. جو وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے. تو تیرا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ تو شیطان کہنے لگا گنہگار سخی. کہ وہ کس طرح کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. اس طریقے سے گنہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہے. جب کوئی شخص نسوں نسوں میں نور کو پہنچا لیتا ہے، اس کے اندر ریڈ جیمز بھی ہوتے ہیں جن کو سرخ جراثیم بولتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہو گیا، یہ اب نور ہو گیا. لیکن اس وقت اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہو گیا. اور انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے. ان کی توہین ذرا سی بھی توہین دین اسلام کی توہین ہے. ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا، انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا. لیکن جو اس علم باطن کے بغیر اللہ اللہ کے بغیر عالم ہیں ان کو عالم سو کہتے ہیں. ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو. صحابہ کرام نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو. ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا. یہ کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا، لیکن مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے. جہاں کہیں فتنہ اٹھا ان عالم حق نے اس فتنے کو جا کے مٹایا. یہ فتنہ مٹا نہیں سکتا ہے، روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتا ہے. وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا، وہ جو تسبیح پڑھتا تھا وہ مسلمان تھا. مسلمان وہ جو جس کے دل میں نور چلا گیا وہ مومن تھا. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. سورۃ حجرات میں اعراب میں کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لیکن مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں. مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں. اس کے آگے پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے. یہ ولی لوگ کوئی آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، یہ تمہارے اندر ہی ولایت ہے. ایک راز ہے، جس نے اس راز کو حاصل کر لیا وہ اللہ کو پا گیا. جو بھی بچہ خواہ کافر کا یا مسلم کا اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی ولایت کا راز لے کے آئے کہ پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے اور وہ راز سیکھ لے اور ولی